بچی جس کا نام فاطمہ ہے، اسی محلے میں محمد ظفر کی بیٹی ہے، اس کا قرآن مجید فرقان حمید ترجمے کے ساتھ مکمل ہوا ہے۔ تمام حضرات دعا کرو اللہ اسے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو اسے زیور نصیب ہوا ہے رب کائنات اس کو ہمیشہ کے لیے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ بچی کی حوصلہ افزائی ضروری ہے، اس لیے میں سادہ ترجمہ پڑھا دیتا ہوں، باقی اس کی معلمہ استاد اسے تفسیر پڑھا دے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ ارشاد فرما دو میرے پیارے پیغمبر، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، مخلوقات کی شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیرے کی شر سے جب رات چھا جاتی ہے۔ کئی بلائیں آفتیں مخلوق رات کو آتی ہیں، اور گروں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کی شر سے جو جادو کرتی ہیں کراتی ہیں، اکثر جو عورتیں اس میں ملوث ہوتی ہیں، اس لیے جادو میں زیادہ ذکر عورتوں کا آیا ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرنے لگتا ہے، فلاں کے پاس مال کیوں ہے، اولاد کیوں ہے، عزت کیوں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد فرما دو پیغمبر، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا معبود ہے، وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے جس کے نتیجے میں انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ اس وسوسے سے بھی مجھے پناہ دینا، جب دل میں برا خیال آئے تو فوراً آیت الکرسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور یہ صورتیں شروع کر دیا کرو۔ وہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، اگلی بات بہت انسان کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ شیطان صرف جن نہیں ہے، من الجنۃ والناس، وہ شیطان جو جنوں میں سے ہے ابلیس، اور جو انسانوں میں سے ہے۔ معلوم ہوا جو دنیا میں رہ کے چاہے وہ انسان ہے کام شیطانوں والے کرے، قرآن نے فتویٰ لگایا من الجنۃ والناس، جب شیطان والے کام کرے گا تو وہ بھی شیطان ہوگا چاہے انسان ہے۔ اللہ اس بچی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد جی، ایک عورت کا بلا اطلاع خامد چلا گیا ہے، نہ زندگی کا پتہ نہ موت کا پتہ، 3 سال 5 ماہ ہو گئے لاپتہ ہے، اور یہ عورت خامد کے بغیر نہیں رہ سکتی، یعنی عزت کا خطرہ ہے۔ اب یہ نکاح کر سکتی ہے یا کہ نہیں؟ جب 4 سال خامد کو ہو جائیں، کسی قسم کا بھی پتہ نہ چلے زندہ ہے مردہ ہے کہاں ہے کیسے، بالکل لاپتہ ہو، تو پھر اس کی بیوی نکاح کر سکتی ہے، یعنی دوسرے خامد سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ رد المختار بہت بڑا فتاویٰ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اگر بعد میں وہ خامد آ جائے تو پھر یہ اسی کے نکاح میں رہے گی۔ ہاں یہ خوشی سے چھوڑ دے وہ علیحدہ بات ہے، یا فوت ہو جائے یا طلاق دے دے، ویسے اس پہلے کے نکاح میں اب نہیں جائے گی، دوسرا جس کے ساتھ نکاح کیا ہے اسی کے نکاح میں رہے گی۔ جانور کے خوشیے یا حرام مغز اور گردے، ان کا کیا حکم ہے؟ ذہن میں رکھنا، یہ جو کپورے ہیں خوشی ہے یہ مکروہ ہے، نہیں کھانے چاہیے۔ گردے اور حرام مغز یہ کوئی حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ تختاوی بہت بڑی فتاوی کی کتاب ہے، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ استاد جی، فجر اور عصر کے بعد نفل نہیں پڑھنے چاہیے یہ تو پتہ ہے، لیکن مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں خصوصاً طواف کے جو 2 نفل ہے پڑھ لینے چاہیے یا کہ نہیں؟ نہیں بھائی، صبح کی نماز ہو گئی سورج طلوع ہونے سے پہلے، عصر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتا، چاہے طواف کے نفل کیوں نہ ہو۔ نیز صبح کی اذان کے بعد تحیت الوضو یا تحیت المسجد
یا قضا نماز پڑھ سکتا ہے یا کہ نہیں؟ صبح کی اذان ہو گئی، جو سنتے ہیں وہ قائم مقام تحیت الوضو کے ہیں، قائم مقام تحیت المسجد کے ہو گئی ہیں، قضا نماز پڑھ سکتا ہے، کسی قسم کی نفل نماز نہیں پڑھ سکتا۔ منت کے نفل اور شکرانے کے نفل کب ادا کرے؟ مکروہ ٹائم نہ ہو، فجر کے بعد اور عصر کے بعد پہلے بتا دیا ہے، زوال کا ٹائم نہ ہو، جب مرضی ہے نفل۔ اگر کوئی منت مانی اللہ کی رضا کے لیے، شکرانے کے، سجدہ تلاوت کیسے کرنا ہے؟ سجدہ تلاوت ایسے کرنا ہے، اللہ اکبر کے سجدے میں چلے جانا ہے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، نہ اس میں سلام ہے نہ اس میں تشہد ہے، 1 دفعہ ایسے کر لیا۔ اگر بیٹھا ہے سجدے میں چلا جائے سجدہ ہو جائے گا، لیکن زیادہ ثواب یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پھر سجدے میں آئے، اس طرح یہ سجدہ تلاوت فرض۔ قربانی کی کھالیں یا ان کی قیمت غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے یا کہ نہیں؟ دی جا سکتی ہیں، قربانی کی کھالیں اور اس کی قیمت اگر کوئی محتاج ہے۔ در مختار میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ استاد جی کھانا کھاتے وقت پوری بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ جی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ قبر پکی ہونی چاہیے یا کچی؟ قبر کچی ہونی چاہیے، پکی نہیں، یہ گناہ ہے، نبی علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ قبر پہ پتھر لگا کر نام لکھنا یا آیات لکھنی، شعر لکھنے بالکل ناجائز ہے، اور نام لکھنا صرف اتنا نام اس کا اور والدیت، تاکہ نشانی رہے، آئیں تو پتہ رہے نام لکھ سکتا ہے۔ بلکہ میرے استاد تو فرماتے تھے نام میں بھی مختصر سے مختصر نام لکھو، نام لکھ سکتے ہو، والدیت لکھ سکتے ہو، لیکن آگے اشعار اور یہ چیزیں یہ نہیں لکھ سکتے۔ استاد جی اگر میت کا منہ قبلہ رخ نہیں کیا تو بعد میں قبر کھول کے کر سکتے ہیں؟ اگر مٹی نہیں ڈالی تھی، پہلے یاد آ گیا، سلیب وغیرہ ہٹا کے قبلے کی طرف منہ کر دو، اگر بھولے سے ہو گیا یا جان بوجھ کے، اور اگر مٹی ڈال دی ہے پھر اس مٹی کو نہیں ہٹانا، مٹی نہیں شروع کی، پہلے کر سکتے ہو۔ اگر کسی شخص نے بیوی کا دودھ آمدن یا ساون پی لیا، نکاح ٹوٹ جائے گا یا کہ نہیں؟ نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ حرام کام ہے، حرام، جس طرح خنزیر حرام، شراب حرام، ما اہل بغیر اللہ، غیر اللہ کی نظر و نیاز منت منوتی حرام، یہ حرام کام کا مرتکب ہوا۔ اور حرام کھانے والا پینے والا حدیث کی روح سے اس میں غیرت نہیں رہتی ہے، بے شک آپ تجربہ کریں، جو بھی حرام کھاتا ہے پیتا ہے کوئی بھی ہے اس میں غیرت نہیں رہتی، اللہ اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ استاد جی میرے کچھ ایسے دوست ہیں شریعت کے ہر حکم کو مانتے ہیں لیکن وراثت کے قانون کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی قانون نہیں۔ بھائی اگر کوئی ایسے ہے، اگر ایسے ہے تو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ پورے قرآن کا انکار یا قرآن کے ایک حکم کا بھی انکار، وہ کیا بن جائے گا؟ جس طرح ایک آدمی کہے نماز روزہ زکوٰۃ سب کو مانتا ہوں، حج کو نہیں مانتا، کافر ہو جائے۔ اگر وراثت کے قانون کو نہیں مانتا ہے وہ کافر ہوگا۔ اگر کوئی ایسا ہے اللہ اسے بھائی ہدایت دے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ جو کچھ بیان کیا لوگوں نے سنا، عمل کی توفیق نصیب فرما۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، شفا عطا فرما، مقروض ہیں قرضے سے فارغ فرما، بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما۔ رشتوں میں اللہ پریشان ہے، کوئی لوگ جن کے بیٹے بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے۔ جن کے بہن بھائیوں کے رشتے نہیں آ رہے، اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اللہ ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ اس سوموار کو جو تمام مسلمان جماعتوں نے اتحاد کر کے ریلی کا پروگرام بنایا اور ہماری جماعت شاہ توحید و سنہ نے بھی خصوصاً بنا، اللہ اس کو کامیاب و کامران فرما۔ اس میں جو بوڑھے نوجوان علماء اپنے بیگانے شرکت کریں گے، اللہ سب کی حفاظت فرما۔ جن لوگوں نے یہ انعقاد کا پروگرام بنایا انہیں جزائے خیر عطا فرما۔
اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، اللہ سکون اس میں ہمیں اپنے قریب فرما لے، نبی علیہ السلام کا سچا امتی متبع بنا دے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ موت کا پتہ نہیں، ٹائم کا پتہ نہیں، وقت کا پتہ نہیں، قبر کا پتہ نہیں، جنازے کا پتہ نہیں، اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ اللہ ہم سب کو تورے محبت پیار والی زندگی عطا کی، ہمیشہ کے لیے مجھے ان نمازیوں کے ساتھ، نمازیوں کے میرے ساتھ اس محبت میں اضافہ فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمانا، شریروں کی شر سے محفوظ فرمانا۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا راشدین واجعلنا مہدیین۔ اللہ جس بچی کا قرآن مجید مکمل ہوا اسے عمل کی توفیق نصیب فرما، جس میری شاگردہ نے پڑھایا اللہ اسے عمل کی اور مزید دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، میرے لیے قبر کا سامان بنا، اس مدرسہ کے بانیان جو فوت ہو زندہ ہو گئے سب اور معاونین سب کی قبر کا سامان بنا۔ اللہ ہم دنیا سے دور ہو رہے ہیں، آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، زندگی بھی عزت والی، موت بھی عزت والی عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔